اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من الذین ہادوا، بعض ان میں سے ہادو جو یہودی ہیں، یحرفون الکلمہ بدلتے ہیں کلام کو، عن مواضعہ اس کے موقع سے، ویقولون اور کہتے ہیں سمعنا وعصینا ہم نے سن لیا، وعصینا اور مانا نہیں، واسمع غیر مسمع اور سن تجھے کچھ سنائی نہ دے، ورائنا اور بولتے ہیں رائنا لیم مروڑ کر بِأَلْسِنَتِہم اپنی زبانوں کو، وطعنا فی الدین اور طعنہ کرتے ہوئے دین میں، ولو انہم اور اگر وہ قالو یہ کہتے سمعنا وأطعنا ہم نے سن لیا اور مان لیا، واسمع اور آپ سنیے، وانظرنا اور ہماری طرف توجہ فرمائیے، لکان خیرا لہم تو یہ ان کے لیے کیا تھا؟ بہتر تھا، واقوم اور زیادہ درست تھا، ولکن لعنہم اللہ لیکن لعنت بھیج دی ان پر اللہ نے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا پس وہ ایمان نہ لائے الا قلیلا مگر تھوڑے سے، یا ایھا الذین اے لوگو اوتوا الکتاب جنہیں دی گئی کتاب، آمنو ایمان لاؤ، بما اس پر نزلنا جو نازل کیا ہم نے، مصدقا لما تصدیق کرنے والا اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، من قبل اس سے پہلے، ان نطمس وجوہا کہ ہم مٹا ڈالیں، وجوہا چہروں کو، فنردھا پھر الٹ دیں ان کو، علی ادبارہا ان کی پشتوں کی طرف، او نلعنہم یا ہم لعنت بھیج دیں ان پر، کما لعنا جیسا کہ ہم نے لعنت بھیجی تھی اصحاب السبت ہفتہ کے دن شکار کرنے والوں پر، وکان امر اللہ مفعولا اور یہ اللہ کا حکم ضرور ہونے والا ہے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ رب العزت نے یہودیوں کی ایک اور شرارت کا بیان فرمایا۔ پہلے جس طرح کل گزریا کہ وہ کیا کرتے تھے، اللہ کی کتاب کے اندر تحریف کرتے تھے، اصل جو نسخے تھے ان کو چھپا دیا، جو اپنے ہاتھوں کے لکھے ہوئے تھے ان کو لوگوں کے اندر کیا کیا؟ تقسیم کیا، کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر تو توحید کا اور اس پیغمبر کا ذکر نہیں ہے جو توحید صبح و شام ہمیں سناتا ہے اور اس پیغمبر کا ذکر کرتا ہے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ بھی کیا ہے؟ انہوں نے تورات کے اندر کیا کی؟ تحریف کی۔ کیا کی؟ تحریف کی۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یقولون سمعنا وعصینا ہم نے سنا لیکن ہم مانتے نہیں ہیں، جو کچھ آپ نے کہا نا ہم نے اس کو سنا ہے لیکن ہم مانتے نہیں ہیں، واسمع غیر مسمع یہ جو لفظ ہے نا یہ وجہ ذو وجہین ہے، اس کی دو وجہ ہیں، ایک ان کا مطلب ہے مدح تعریف، ایک ان کا مطلب ہے مذمت کرنا۔ کیا کرنا؟ مذمت کرنا۔ پہلا معنی تعریف کے اندر واسمع غیر مسمع وہ کہتے تھے کہ آپ کوئی ناپسندیدہ بات نہ سنیں، واسمع غیر مسمع اور سن تجھے جو کوئی سنائی نہ دے، یعنی ناپسندیدہ بات آپ نہ سنیں، یہ تو ہے کیا؟ تعریف۔ دوسرا اس کا معنی ذو وجہین جو معنی اس کا ہے وہ کہتے تھے کہ اللہ خدا کرے، اللہ کرے تیرے کانوں کے اوپر کوئی بھلائی کی بات نہ پہنچے،
یہ کیا تھے؟ ایسے الفاظ استعمال کر کے نا وہ پہلا معنی مراد نہیں لیتے تھے۔ کون سا معنی مراد لیتے تھے؟ دوسرا معنی مراد لیتے تھے۔ ورائنا، اور یہ بھی جو لفظ ہے نا یہ بھی کیا ہے؟ ذو وجہین ہے۔ اس کی بھی دو وجہ ہیں۔ پہلا معنی تو اس کا یہ ہے کہ آپ ہماری طرف توجہ فرمائیں، آپ ہماری طرف کیا فرمائیں؟ توجہ فرمائیں، یا ہماری بات کی کیا کریں؟ رعایت فرمائیں۔ دوسرا معنی اس کا ہے رائنا، رائنا پڑھنے کے بجائے کیا پڑھتے تھے؟ رائینا، رائینا، رائینا کا معنی کیا ہے؟ چرواہا۔ رائینا کا معنی کیا ہے؟ چرواہا۔ وہ پہلا معنی مراد نہیں لیتے تھے۔ کون سا معنی مراد لیتے تھے؟ دوسرا معنی مراد لیتے تھے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں، پیچھے غالباً دوسرے سپارے کے اندر ہے یا پہلے سپارے کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو رائنا نہ کہو، کیا کہو؟ انظرنا، کیا؟ انظرنا۔ ایک یہ لفظ ہے نا رائنا، کیا؟ رائنا۔ جب انہیں معلوم ہوا نا کہ ہم ظاہراً تو مسلمانوں کے اندر شرک رائج نہیں کر سکتے، رائج نہیں کر سکتے، تو انہوں نے ایسے الفاظ بولنے شروع کر دی جن کے اندر کیا تھا؟ شرک کا شبہ تھا۔ کیا تھا؟ شرک کا شبہ تھا۔ اس کا ایک معنی ہے کہ آپ ہماری کیا کریں؟ نگہبانی کریں۔ کیا کریں؟ نگہبانی کریں، نگاشت کریں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ورائنا لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین، وہ اپنی زبانوں کو مروڑ کر رائنا کے بجائے کیا پڑھتے تھے؟ رائینا، رائینا۔ جو اصل اس کا مقصد تھا وہ مقصد نہیں مراد لیتے تھے، دوسرا مقصد مراد لیتے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر وہ کہتے نا کہ ہم نے سنا اور ہم نے کیا کیا؟ مان لیا۔ وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور آپ سنیے اور ہماری طرف کیا فرمائیں؟ توجہ فرمائیں۔ نگاشت وغیرہ، نگہبانی وغیرہ کا معنی مراد نہ لیتے تو لکان خیر لہم، لکان خیر لہم۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کے لیے کیا تھا؟ بہتر تھا۔ یہ ان کے لیے کیا تھا؟ بہتر تھا۔ وَأَقْوَمَ، اور زیادہ کیا تھا؟ درست تھا۔ کیا تھا؟ زیادہ درست تھا۔ لیکن انہوں نے سنا ہے، مانا نہیں۔ جو ان الفاظ کا اصل مقصد تھا اس کو استعمال نہیں کیا، دوسرا معنی کیا کیا؟ استعمال کیا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، ان کے اس کفر کی وجہ سے اللہ نے کیا کی؟ ان کے اوپر لعنت کی۔ کیا کی؟ ان کے اوپر کیا کی؟ لعنت کی۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ ایمان نہ لائے مگر تھوڑے سے، مگر کیا؟ تھوڑے سے۔ سورۃ مائدہ کے اندر، سورۃ مائدہ کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ کیا لیا؟ عہد لیا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کے 12 سردار مقرر کیے، وعشرہ نقیبہ، کہ ہم نے کیا کی؟ ان کے 12 سردار۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سرکش قوم نہ لڑنے کے لیے جا رہے تھے نا، اس وقت کیا کیے؟ 12 سردار مقرر کیے تھے۔ کیا؟ 12 سردار مقرر کیے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کیا کیا؟ عہد کیا کہ میں کیا ہوں؟ آپ کے ساتھ ہوں، معکم، کہ میں کیا ہوں؟ آپ کے ساتھ ہوں، اور آپ کا قول بھی اور آپ کا فعل بھی میں جانتا ہوں، سنتا ہوں، آپ کے قول کو بھی کیا کرتا ہوں؟ جانتا ہوں۔ اگر آپ نے ان کے کیا کیا؟ جو آگے 5 صفات بیان ہوئی ہیں نا، لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اگر آپ نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، میرے رسولوں کے اوپر ایمان لے کے آئے، ان کی مدد کی اور اللہ کو قرض حسنہ دیا، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرا آپ کے ساتھ وعدہ یہ ہے کہ میں آپ کی برائیاں بھی دور کر دوں گا اور آپ کو جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ کیا کروں گا؟ جنت کے اندر داخل کروں گا۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، جو میں نے جو ان سے عہد لیا تھا نا، انہوں نے کیا کیا؟ فَبِمَا نَقْضِهِم، اس کو توڑ دیا۔ کیا کیا؟ اس کو توڑ دیا۔ جب اس کو توڑا نا
رب تعالیٰ فرماتے ہیں فنسوا حظا مما ذکروا بہ، ہم نے جو ان کو نصیحت کی تھی نا اس نصیحت کے اوپر عمل نہ کیا، اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ کیا ڈالا؟ پس پشت ڈال دیا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں لعناہم، میں نے کیا کی؟ ان کے اوپر لعنت کی، میں نے ان کے اوپر کیا کی؟ لعنت کی۔ لعنت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیا، اللہ نے اپنی رحمت سے کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ جس وقت ان کے اوپر اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں ان کو کیا کر دیے؟ دل سخت کر دیے۔ کیا کر دیے؟ دل سخت کر دیے۔ اب جتنی بھی ڈراوے کی بات ہو ان کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، اتنے سخت ہو چکے ہیں، وہ نرم نہیں ہوتے، وہ نرم نہیں ہوتے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کے دل اتنے سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے، پھر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی کتابوں کے اندر تحریف کرنی کیا کر دی؟ شروع کر دی۔ کیا کرنی کر دی؟ شروع کر دی۔ یہ تو تھے یہودی، یہ کیا تھے؟ یہودی تھے جنہوں نے اللہ کی کتاب کے اندر کیا کی؟ تعریف کی۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب فرماتے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، نصارہ بھی وہ تھے جن کو ہم نے کیا کی تھی؟ نصیحت کی تھی، نصیحت کی تھی، لیکن فنسوا حظًّا، اس کو بھی کیا؟ بھلا دیا۔ اس کو کیا کیا؟ بھلا دیا۔ انجیل کے اندر کیا کی؟ تعریف کی۔ کیا کی؟ تعریف کی۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا؟ وَأَغْرَقْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، ہم نے ان کے درمیان دشمنی، بغض، کینہ، عداوت ڈال دی۔ کیا ڈال دی؟ بغض، کینہ، عداوت ڈال دی۔ کب تک؟ اِلَىٰ یوم القیامہ، قیامت دن تک۔ کب تک؟ قیامت دن تک۔ یہ صرف ان کے اوپر نہیں ہے، یہ ان کے اوپر نہیں ہے آیت فٹ ہو رہی، یہ آیت تو ہمارے اوپر بھی کیا ہو رہی ہے؟ فٹ ہو رہی ہے۔ آج دیکھیں نا، بھائی کیا ہے؟ بھائی کا دشمن ہے، بہن کی کیا ہے؟ دشمن ہے۔ بھائی کے دل میں بھائی کا کیا ہے؟ کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، حسد ہے۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے دلوں کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے بھی اللہ کے قرآن سے منہ موڑ دیا۔ کیا؟ انہوں نے اللہ کی کتابوں سے منہ موڑا اور اپنی من مانی کی عبارتیں اندر کیا کی؟ گھسوڑی اور لکھ دی۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے میری کتاب کے اندر تعریف کی تو پھر میں نے کیا کیا؟ ایک تو ان کے اوپر لعنت کی اور ان کے دل کیا کر دیے؟ سخت کر دی۔ آج ہمارے دل بھی کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے۔ کیا ہو گئے ہیں؟ سخت ہو گئے ہیں۔ ہمارے دل بھی نرم نہیں ہوتے اور ہمارے اندر بھی کیا؟ بغض، عداوت، دشمنی کیا دی ہے؟ بھر چکی ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے قرآن سے دور ہونا، اللہ کے قرآن سے دور ہونا۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، رب نے ان کے کفر کی وجہ سے کیا کی؟ لعنت کی ان کے اوپر، وہ ایمان نہ لائے مگر تھوڑے سے، یا ایھا الذین، رب تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو اوتوا الکتاب، جنہیں دی گئی تھی کتاب، آمنو، ایمان لاؤ۔ اہل کتاب کو ایمان لانے کی کیا ہے؟ ترغیب دی جا رہی ہے۔ کس کے اوپر ایمان لانا ہے؟ بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل، اس سے پہلے جو کیا ہے ہم نے نازل کیا نا، اس سے پہلے ہم نے جو کیا کیا؟ نازل کیا۔ جو آپ کے پاس کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں نا، ان کی کیا کرنے والی ہے؟ تصدیق کرنے والی ہے۔ کیا تصدیق کا مطلب کیا ہے؟ جو مسئلہ تورات کے اندر بیان ہوا وہی مسئلہ قرآن کے اندر بیان ہوا، جو مسئلہ انجیل کے اندر بیان ہوا وہی مسئلہ قرآن کے اندر کیا ہوا؟ بیان ہوا۔ قرآن نے کیا کی؟ ان کی تصدیق کی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب ایمان لے آؤ۔ کب سے؟ پہلے اس دن سے پہلے ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم چہروں کو مٹا ڈالیں، فنردها، پھر الٹ دیں ان کو، علی ادبارها، ان کی پشتوں کی طرف، یعنی میرا عذاب آ جانے سے پہلے کیا کریں؟ ایمان لے آؤ۔ جب میرا عذاب آ گیا تو پھر آپ کے ایمان کا اس وقت آپ ایمان لاؤ گے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ او نلعنہم کما لعنا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر اسی طرح لعنت کی جس طرح ہفتے والے دن شکار سے ہم نے منع کیا تھا نا بنی اسرائیل کو کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا،
انہوں نے شکار کیا تو جس طرح ان کے اوپر ہم نے لعنت کی تھی اسی طرح ان کے اوپر بھی کیا کی ہم نے لعنت کیا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو حکم ہے نا میرا یہ ضرور پورا ہونے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ضرور پورا ہونے والا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا ملا کہ ہم نے اللہ کے قرآن سے منہ نہیں موڑنا، قرآن سے منہ نہیں موڑنا۔ اگر ہم نے اللہ کے قرآن سے منہ موڑا تو ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے اور ہمارے دل کیا ہو جائیں گے؟ سخت ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے اللہ کے قرآن کو پس پشت ڈالا تو ہمارے درمیان میں کیا ہو جائے گی؟ بغض، عداوت، دشمنی اور کینہ پیدا ہو جائے گا۔ دعا کرے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔